السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب ناظرین کا، حاضرین کا، سامعین کا استقبال ہے۔ ہمارے پروگراموں کا آپ دلچسپی سے سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پروگرام، مختصر سا پروگرام آپ کے خدمت پہ پیش کیا جائے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور زیادہ ٹائم آپ کا نہ لگے، اس کی بھی ہم بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کس قدر پریشان کیا کرتا ہے، پتہ نہیں آئندہ بھی کیا کرنے والا ہے۔ اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے آپ کو، مجھے، دنیا کے سارے لوگوں کو اور ہمارے سارے بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ اس خطرناک بیماری اور مرض سے بچائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور جو لوگ اس بیماری میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، اگر وہ توحید والے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت نصیب فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم چند باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ بقرعید قریب آ رہی ہے، چند دن رہ گئے ہیں، سوالات بہت آئیں گے، آپ کے دل میں بھی اشکالات بہت ہوں گے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ذرا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا تب سے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ یہ سال کے 12 مہینے، ہر کیلنڈر میں 12 مہینے، اردو کے عربی کیلنڈر ہو، سب انگریزی کیلنڈر ہو، تیلگو کا کیلنڈر ہو، تمل کا کیلنڈر، 12 مہینے سب ہیں، لیکن مہینے کے دن کسی میں 30 اور سب 28 سے 31 تک، 30 پر 1 تک ہیں، اور عربی مہینہ 29-30 ایسا ہوتے ہیں۔ سال بھر میں تقریباً 10 دن کا فرق پڑتا۔ یہ ایک سال میں عربی مہینے کو بھی انگریزی مہینے کو 9 سے 10 دن کا فرق پڑتا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بہت عزت احترام کے مہینے بنائے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ اللہ نے ان کو احترام کا مہینہ بنایا؟ یعنی ثواب کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا۔ رمضان گیا، ماشاءاللہ بہت کمائے ثواب، لاک ڈاؤن میں بھی بہت سارے لوگوں نے عبادتوں میں اپنی زندگی گزاری۔ 20 پہ ایک شوال آیا، پھر ریمائنڈر آ گیا ہمارے پاس، دیکھو ذوالقعدہ آ گیا، یہ محرم کا یہ حرمت والا مہینہ ہے، نیکی کرو، ثواب کماؤ، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کو ذکر خوب کرو، آ گیا۔ پھر ذوالحجہ کا مہینہ اس کے بعد آتا، پھر محرم کا، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں احترام کے مہینے، عزت کے مہینے۔ لیکن مسلمان ان مہینوں کی قدر نہیں کرتے، جیسے سارے مہینے ویسے ہی یہ مہینہ ہے۔ رمضان آتا ہے تو کتنی قدر کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس میں روزہ ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر میں سمجھتا ہوں 10% کیا 5% بھی لوگ اہمیت نہیں دیتے، آتا جاتا بس اتنا ہی۔ ہاں، ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی کا ایک مسئلہ رہتا ہے، جانور کو دیکھنا ہے، یہ ایک ذرا اہمیت دیتے، سوائے باقی عبادتوں کا کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ بہت عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ نے 4 مہینے حرمت کے بنائے ہیں، 3 مہینے مسلسل آتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ واحد فرد اکیلا آتا، رجب، جو شعبان سے پہلے ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ نے کہا لا تظلموا فیہن انفسکم، گناہوں سے دور رہ کے زندگی گزارو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ہم کو حکم بھی دیا اور نیکی کا، اور دوسری طرف
گناہوں سے منع بھی کیا۔ اس لیے ذی الحجہ آنے والا ہے، ابھی ہم کو عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب عبادتیں کیا ہیں؟ عبادتوں میں ایک تو نفل روزے ہیں، رکھ سکتے ہیں نفل روزے، کچھ بھی نہیں تو پیر جمعرات کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات آپ دیجئے، مہینے میں 100 روپیہ 200 روپیہ صدقہ خیرات دیجئے، اس کو 10 روپیہ، اس کو 10 روپیہ، اس کو 10 روپیہ دیجئے، الحمدللہ۔ نفل نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ یہ سب عبادتیں جو آسانی کے ساتھ ہم لوگ کر سکتے ہیں بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی تکلیف کے۔ لہٰذا ذی القعدہ کا مہینہ ابھی سمجھے کہ کچھ دن باقی ہیں، پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ذی الحجہ کے مہینے کا اور بھی زیادہ فضیلت ہے 4 مہینوں میں۔ وہ فضیلت اس طرح ہے کہ اس میں حج آتا، حج کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، حج کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری عبادتیں رکھی ہیں۔ کتنا مقدس مہینہ حج کا، دنیا کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے جی ذی الحجہ کا۔ ویسے ذی القعدہ کا بھی فائدہ ہے، محرم کا بھی ہے، رجب کا بھی ہے، لیکن ذی الحجہ کے پورے دن اور خاص کر ابتدائی 10 دن بہت فضیلت کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، 10 ذی الحجہ۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بمالی ونفسہ ثم لم یرجع بذلک من شیء۔ کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی شروع کے 10 دنوں میں نیکی کا جتنا ثواب دیتا اللہ تعالیٰ، اتنا ثواب اور دنوں میں نہیں دیتا۔ آپ کبھی نیکی کا کام کیے، رمضان میں بھی کیے، فلاں بھی کیے، ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی کے بدلے 10 ثواب دے، مگر ذی الحجہ میں وہ نیکی کرتے ہیں تو 10 بھی دے گا، 100 بھی دے گا، 1000 بھی دے گا۔ بہت پیارا یہ 10 دن ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہم آتا ہے مہینہ، گزر جاتا ہے، پورا خیال رہتا ہے کپڑے سلانا ہے اور صاحب جانور خریدنا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے بیپار میں لگ جاتے ہیں، جانور خریدنا ہے، بیچنا ہے، پیسہ کمانا ہے، ایسا کیا کیا بس گھومتے رہتے ہیں، کہاں جانور ملے گا، کیا کرے گا، اپنے لیے نہیں، وہ کمیشن رکھ کے بیچنے کے لیے۔ اس سلسلے میں بھی ہم مستقل اس کو بولنے والے ہیں۔ اب یہاں ہم کو یہی کہنا کہ ذی الحجہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور بھی اس کی کچھ فضیلتیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں جو نیکی کے کام کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جب اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو ثواب بھی سب سے زیادہ دے گا نا۔ رمضان میں یقیناً رمضان کی نیکیاں بھی بہت فضیلت والی ہیں، لیکن رمضان کی نیکیوں کا جتنا ثواب ملتا اس سے زیادہ ثواب ذی الحجہ کی نیکیوں کا ملے گا۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سب نے اس کا معنی اسے ہی سمجھا ہے۔ ان دنوں میں جو کچھ نیکی ہوتی ہے بہت۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، شہر عید لا ینقصانی، عید کے دونوں مہینے، یعنی کہ شوال کی پہلی تاریخ کی عید بھی جو رمضان کے فوراً بعد آتی ہے، اور یہ جو عید آتی ہے ذی الحجہ کی، یہ دونوں کم نہیں ہوتے۔ کم نہیں ہوتے کا مطلب ایک تو یہ بتایا گیا دونوں 29 کے نہیں ہوتے، ایک معنی یہ بھی، لیکن صحیح معنی یہ ہے اجر و ثواب میں کچھ بھی کم نہیں ہے، یہ دونوں کے اجر و ثواب بہت ہیں۔ ایسا بھی اس کا معنی لن قصانی کا کم نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے سورہ فجر، قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ ہے فجر جس کو کہتے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سب جانتے ہیں،
فجر کی نماز ہو گئی کیا، فجر کا ٹائم ہو گیا کیا، سب جانتے ہیں۔ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 دنوں کی 10 راتوں کی۔ کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس کا مطلب یہی لیا ہے، وہ جو حج کی 10ویں تاریخ ہے جس میں قربانی وغیرہ ہوتی ہے، اس کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنا مبارک دن ہے، حج کے پورے کام کر کے آدمی آ کے قربانی کرتا ہے، مکے کو جاتا ہے، طواف افاضہ کرتا ہے، پھر مینا میں آ کے قیام کرتا ہے۔ حج کا ایک طرح سے پورا جو اہم کام تھا ختم ہوا۔ اس کی صبح بہت بابرکت صبح ہے۔ ایک تو عرفے کی صبح بھی بہت بابرکت ہے کہ مینا چھوڑ کے 9 تاریخ کو سارے حاجی جاتے ہیں، ذرا سورج نکلنے کے بعد عرفات کو جاتے ہیں۔ الحج عرفہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو عرفہ نہیں ملا اس کو حج نہیں ملا۔ پورا کیا لیکن حج میں وہ عرفہ چھوٹ گیا، اس سے جا نہیں سکا، مکے میں ہی رہ گیا، کچھ تکلیف ہو گئی، کچھ بیماری ہو گئی، نہیں جا سکا، اب نہیں، اس کا حج نہیں ہوا، دوسرے سال پھر کرنا۔ اس لیے کتنے بھی بیمار ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، ان کے ساتھ ہی ان کو بس میں بیٹھا کے، ٹیکسی میں بیٹھا کے لے جاتے عرفات کو، تھوڑی دیر ہی سے ہی جا کے وہاں رہ جائے عرفات کے اندر تو اس کا حج ہوتا ہے۔ تو عرفے کی صبح یا سمجھیے کہ قربانی کی صبح کی قسم اور 10 دنوں کی قسم۔ یہ 10 دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ کہا کہ ذی الحجہ کے 10 دن، 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک۔ قربانی 13 تک جائز ہے لیکن فضیلت اتنی زیادہ ہے اس کی۔ چاند دیکھتے ہی تکبیر پڑھنا شروع کرنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ گھر میں ہیں، باہر گئے، بازار کو گئے، ادھر گئے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں اذا احل ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یاخذن من ظفرہ وشعرہ شیئا۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور آپ کو قربانی دینے کا ارادہ ہے، ناخن بھی نہیں کاٹنا، بال بھی نہیں کاٹنا۔ اس لیے یوں سمجھے کہ ہفتے کی شام تک آپ چاہیں تو اپنے بال وغیرہ ٹھیک کر لیجئے، اس کے بعد بال نہیں کاٹنا، ناخن کاٹ لیجئے، اس کے بعد نہیں کوئی کیا ناخن بھی کاٹ لیا تو قربانی نہیں کرے گا لیکن ثواب کم ملے گا۔ یہ دونوں کرے، بال بھی کاٹنا چھوڑ دیے، ناخن کاٹنا بھی چھوڑ دیے، قربانی بھی کیے، 3 ثواب ملے گا نا۔ ناخن کاٹا، بال کاٹا تو 1-2 ثواب چلے گا، قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا ہے کہ صاحب بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، ان کی ایک دوسری حدیث میں دلیل ہے ان کی، لیکن وہ دلیل درست نہیں بتائے محدثین نے۔ تو دیکھیے ایک بات یہ بھی ہوئی، تو ہفتے کی شام سمجھیے کہ اتوار کی شام ہم کو چاہیے کہ صاحب بال وغیرہ اپنے درست کر لیں۔ یہ کون کرے گا؟ قربانی کرنے والا، قربانی کرنے والا۔ اب یہ قربانی کرنے والا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، یہ سب بھی ویسے ہی کیا؟ نہیں، قربانی کرنے والا بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا۔ اب ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ سب کیا کر سکتے ہیں؟ بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ عورت، بعض ہمارے ہاں تو ایسا ہو گیا ہے، عورت 10 دن کنگھی نہیں کرتی، بال گر جائے گا نا، غلط ہے۔ آپ کے شوہر قربانی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے حکم ہے، آپ کنگھی کیجئے، آپ کے بال جھڑ گئے تو کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی ہم لوگ ان ضرورتیں سے فارغ ہو جائیں، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ جیسے آج کل سمجھے کہ سورج ڈوبتا ہے 6:40 کے قریب ڈوبتا ہے، تو اس کا خیال کیجئے، اس وقت ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیے۔
پھر اس کے بعد ناخن وغیرہ مت کاٹیے، تو یہ ضروری ہے، اس کا خیال کیجیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے کیا؟ ہاں رکھ سکتے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے۔ فرض نہیں، ضروری نہیں، واجب نہیں، لیکن ثواب کمانے کے لیے ہم کو بھی موقع اللہ نے دیا نا۔ روزہ رکھیے، نفل روزے اس نیت سے، لیکن دوسری نیت فرض روزے کی اس میں نہیں جوڑنا۔ جیسے بہت ساری عورتیں رہتی ہیں رمضان میں، ان کے ماہواری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، اب وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ صاحب بکری کو بھی گائے کو بھی ملا دینا، یعنی نفل روزے کو فرض روزے کو دونوں ملا کر یہ کام کر لینا۔ ایسا نہیں ہوتا، نفل روزہ ملا لیے کوئی بات نہیں۔ جیسے کوئی آدمی پیر کو روزہ رکھتا ہے، عرفے کا دن بھی پیر کا آیا تو دونوں روزے اس کے ہو جاتے، وہ بھی نفل یہ بھی نفل۔ لیکن فرض کو لا کے نفل میں ملانا یا نفل کو لے جا کر فرض میں ملانا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو روزہ چاہیں تو آپ 9 دن روزہ رکھ سکتے، خاص کر 9ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عرفے کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عرفے کا روزہ رکھیں گے ان کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ حاجیوں کے لیے نہیں، وہ تو وہاں مشغول رہتے ہیں دعا میں، عرفات کے میدان میں۔ اب حاجیوں کو اتنا ثواب ملتا، ہم لوگوں کی کیا ثواب ملے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی خیال کیا، ہم کو بھی موقع دیا، تم بھی روزہ رکھو، 2 سال کی گناہ معاف کراؤ اور سب نیکیاں کماؤ۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ عرفے کا روزہ رکھنے کی۔ عرفے کا روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، نفل روزہ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں کیا رکھیے، نہیں رکھ سکتے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک بھی روزہ رکھنا چاہیں روزانہ رکھ سکتے، اگرچہ کہ کسی صحیح حدیث میں بہت تاکید کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، لیکن بعض حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ روزے تو کتنی فضیلتیں دیکھیں ذی الحجہ کی۔ ذی الحجہ کا معنی کیا؟ حج والا مہینہ، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں نا، کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنی مبارک جگہ ہے اور کتنا مبارک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کا موقع دیا ہے۔ بہت سارے لوگ حج بھی کیے ہیں ماشاءاللہ۔ حج اگرچہ کہ بہت مہنگا ہو گیا اور اس سے پہلے بھی مہنگا ہی تھا، لیکن اب تو سمجھے 25% زیادہ ہو گیا۔ پہلے تو جا کے 35 اور 40 دن تک رہتے تھے مکہ مدینہ سب، اب ویسا سب کچھ نہیں ہے، گئے جاؤ حج ختم کر کے چلے آؤ، 10-15 دن کے اندر باہر چلے جانا، وہاں نہیں رہنا، ایسا سب بھی قانون ہو گیا۔ پہلے تو کتنے لوگ جاتے تھے، بہت جاتے تھے، 1,40,000 آدمی انڈیا سے جاتے تھے حج کو۔ اس سال 140 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 1 بھی نہیں کسی کو نہیں آنا ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر جو لوگ انڈین وغیرہ ہیں وہ لوگ اجازت لے کر حج کر سکتے، کیا کیا پریشانیاں ہو رہی دیکھیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر نیت ہے، اس کے لیے آپ نے سب کو جمع کر کے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا حج قبول کرے گا۔ اور قبول کرے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب آئندہ سال آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی آدمی نے سب کچھ انتظام کر کے رکھا تھا، رکاوٹ آ گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اب اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ان کو، تو اللہ کے یہاں ان کے حج کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ نیت تھی نا، اور نیت کرنے سے بھی بعض مرتبہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ عبادتوں والا یہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، غنیمت جانیے اس کو، زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیجئے۔ اور بال کے تعلق سے معلوم کیجئے، صرف قربانی کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی طرف اس کو حکم ہے کہ ناخن بھی مت کاٹو، بال بھی مت تراشو، البتہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، آپ کنگھی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے
یہ ثواب کمانے کا مہینہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم جو قربانی کریں گے اللہ تعالی ان قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔